الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ سوال یہ ہے اور یہ سوال پوچھا کہ اسلام میں کھیل کے احکامات کیا ہیں؟ شریعت مطہرہ کے اندر کسی کھیل کھیلنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں آپ حضرات سے کچھ گزارشات عرض کرنی ہیں۔ گیمز اور کھیل کے سلسلہ میں یاد رکھنا چاہیے، اسلام نے اس معاملے میں نہ بہت تنگ نظری کی ہے اور نہ کھلی آزادی دی ہے بلکہ کچھ خاص شرطوں کے ساتھ اجازت دی ہے۔ وہ شرطیں یہ ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ اس کھیل کے اندر شرعی پردے کا اہتمام ہو اور شرعی پردے کی رعایت کی جائے۔ آج کل مرد جس طرح جانگھیے پہن کر فٹ بال وغیرہ کھیلتے ہیں اور خواتین مردوں کے سامنے نیم برہنہ مظاہرہ کرتی ہیں، یہ غیر اسلامی ہونے کے علاوہ غیر انسانی بھی ہے، اور اسلام عورتوں کے لیے اس قسم کے کھیل کو پسند نہیں کرتا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کھیل میں ایسا بزی نہ ہو، اتنا مصروف نہ ہو کہ دینی فرائض سے بھی غفلت ہو جائے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ کھیل کے اندر دو طرفہ شرائط نہ ہو، کھیل کے اندر دو طرفہ شرائط نہ لگی گئی ہوں کہ یہ پھر میسر جوا کی ترتیب بن جائے گی، لہٰذا اس شرط کا بھی خیال رکھا جائے۔ ہاں، اس میں ایک صورت ہو سکتی ہے، اگر دونوں ٹیمیں کھیل رہی ہیں اور تیسرا کوئی انسان ان کو بطور انعام کے کوئی چیز دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، لیکن شرط کے طور پر دونوں میں نہ لگائی گئی۔ چوتھی شرط کہ اس کھیل کے اندر، وہ جو بڑی اہم شرط ہے کہ اس کھیل کے اندر جسمانی فائدہ ہو، فزیکلی گیم ہو، ورچوئل گیم نہ ہو۔ یعنی یہ ہے کہ جسم کا کوئی فائدہ ہو، ذہنی تشحیذ اذہان کے لیے کوئی گیم کھیلی جائے، جیسے کہ آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روایت ہے، الا کل لہو باطل الا ثلاث، خبردار ہر کھیل ناجائز ہے مگر تین کھیل جائز ہیں۔ فرمایا تیر اندازی کرنا یہ جائز ہے، گھڑ سواری کرنا یہ جائز ہے، اور فرمایا آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیوی کے ساتھ ملاعبت، گپ شپ، یہ بھی جائز ہے۔ اب اس حدیث شریف سے ایک اصول سمجھ میں آیا کہ وہ کھیل جس سے انسان کو جسمانی فائدہ ہو یا اس سے تشحیذ اذہان ہو، ذہنی فائدہ ہو، تو شریعت مطہرہ اس کھیل کی اجازت دیتی ہے اور شریعت میں وہ کھیل کھیلنا جائز ہے۔ یہ صرف تین کھیلوں پر موقوف نہیں بلکہ ہر وہ کھیل، دیکھیے جس طرح زمانہ بدلتا ہے، چینجنگ آتی ہے، تو ہر چیز کے اندر چینج آئی۔ فزیکل کھیلوں کی جگہ آج کل ورچوئل گیمیں آ گئیں اور لوگ اس کو کھیلنے لگے، لہٰذا اگر ان شرائط کا لحاظ رکھا جائے اور اس میں اتنا اس کو مس یوز نہ کیا جائے تو پھر تو وہ کھیل ٹھیک ہوگی، لیکن اگر پلیئر اس کو اتنا استعمال کرے، اس کا مس یوز کرے، تو پھر سنت کھیل بھی ناجائز ہو جائے گا۔ مثلا تیر اندازی کرنا سنت ہے، گھڑ سواری کا کھیل سنت ہے، تو فرمایا اگر کوئی آدمی اس میں اتنا مصروف ہے، اتنا اپنے آپ کو بزی کرتا ہے، تو فرمایا کہ سارا دن اس کو کھیل رہا ہے اور فرائض سے غفلت برت رہا ہے، تو یہ اس کھیل کا مس یوز ہے، لہٰذا پلیئر کے اعتبار سے یہ کھیل ناجائز ہو جائے گا۔ حالانکہ گیم بطور خود تو سنت کھیل ہے، لیکن پلیئر نے اس کا یوز ٹھیک نہ کیا تو فرمایا اس پلیئر کے اعتبار سے یہ گیم ناجائز ہو جائے گی۔ اور اگر اور کوئی کھیل ہو جس میں جسمانی فائدہ ہو یا ذہنی فائدہ ہو، جیسے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، نرد شطرنج سے منع فرمایا حضور علیہ السلام نے، اس لیے کہ فرمایا اس کے اندر تھکاوٹ ہے، اور کھیل آدمی اس لیے کھیلتا ہے کہ تاکہ تھکاوٹ دور ہو جائے، انسان فریشمنٹ کے لیے کھیلتا ہے، انجوائے کرتا ہے اس کو، تو اگر اس میں تھکاوٹ مل رہی ہے، اس میں پریشانی آ رہی ہے،
تو پھر فرمایا ایسا کھیل کھیلنا جائز نہیں ہوگا۔ لہذا فرمایا اس بات کے خیال رکھتے ہوئے اور ان شرائط کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی کھیل کھیلا جائے اور کھیلنا بھی چاہیے، کیونکہ بیماری آج کل پورے پاکستان میں عام طور پر بیماریوں کا رجحان ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ بھائی فٹ بال ہے، ہاکی ہے، والی بال ہے، فزیکل گیم ہے، اس کی طرف انسان کو آنا چاہیے، لیکن مذکورہ شرائط کے ساتھ، اور اس میں فرائض سے غفلت نہ ہو، شرعی پردے کا اہتمام ہو، دو طرفہ شرائط نہ ہو۔ تو اگر انجوائمنٹ کے لیے کچھ وقت کے لیے اگر کھیل کھیلا جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کسی نے سوال کیا اس دن کہ لوڈو کا کھیلنا کس طرح ہے، تو میں نے کہا لوڈو کا کھیلنا بھی اگر اس میں یہ شرائط کا لحاظ رکھا ہو، جوا نہ ہو، صرف چند لمحوں کے لیے، منٹ کے لیے بچوں کے ساتھ کھیلنے کی نیت سے اگر کوئی کھیلے تو اس کے اندر امید ہے وہ مباح ہے، تو اس کے اندر گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کے اندر بھی شرائط کا خیال نہ رکھا گیا ہو تو وہ کھیل بھی حرام ہو جائے گی، کھیلنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ لہٰذا ایسی کھیلیں جس میں فزیکلی فائدہ ہو یا ذہنی فائدہ ہو، کچھ وقت کے لیے انجوائمنٹ کے لیے کھیلنا اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن اس میں اتنا مصروف ہو جانا کہ بھائی بالکل ہی فرائض سے غفلت ہو، یہ ٹھیک نہیں۔ جس طرح پب جی کے بارے میں سوال ہوا، تو پب جی کے بارے میں بھی آپ دیکھیں تو اس میں بزی اتنے ہوتے ہیں لڑکے کہ آج کل نوجوان یوتھ جو طبقہ ہے ہمارا اتنا بزی ہوا کہ فرائض سے تو غفلت ہے ہی، اپنے کاموں سے نکل کے بعض نے خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہوئے، اتنا اس کو اپنے لیے ضروری قرار دیا اور اس پر اتنا انہوں نے فوکس کیا۔ لہٰذا ایسی کھیل پھر علماء کرام نے متفقہ طور پہ فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے کھیلنا، لہٰذا اس سے بھی بچا جائے۔ اور جو فتویٰ آیا ہے اس کے بارے میں تو وہ فتویٰ اس وقت تھا جب اس کے اندر کچھ فنکشن ایسے تھے جس میں شرک کا شائبہ تھا، سجدہ تھا بتوں کو، اور بیت اللہ شریف پہ حملہ تھا۔ یقیناً صورت ہے کہ مفتی کے سامنے جو صورت مسئلہ پیش ہوگی مفتی اس کے مطابق جواب دے گا۔ اگر وہ فتویٰ آیا ہے تو مفتی کے سامنے فتویٰ اس بات پہ پوچھا گیا تھا کہ بتوں کے سامنے سجدہ کر رہا ہے یا وہ خانہ کعبہ پہ حملہ کر رہا ہے، اس صورت میں مسئلہ کیا ہوگا، اس کے مطابق فتویٰ آیا۔ بصورت دیگر کھیل تو ٹھیک نہیں ہے، اس کے اندر بہت سی غیر شرعی چیزیں ہیں، اس لیے علماء نے اس کو کھیلنے سے منع تو کیا، لیکن کافر والا فتویٰ منسوخ ہے، وہ اس بارے میں نہیں ہے۔ اب جو ریسرچ ہوئی معلوم ہوا اس کے اندر یہ فنکشن نہیں ہے، اس کے اندر بتوں والا کام بھی نکال دیا، بیت اللہ شریف کی بے حرمتی والا کام بھی نکال دیا۔ تو بطور مسلمان ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور بطور مسلمان جس مقصد کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا اس مقصد پہ توجہ دینی چاہیے، اپنے کاموں پہ، اپنی ایجوکیشن پہ، اپنی تعلیم پہ توجہ دینی چاہیے، اور اگر انجوائمنٹ کے لیے کچھ دیر کے لیے کھیل بھی کھیلیں تو اس کی اجازت ہوگی، لیکن اس میں حد سے تجاوز نہیں کرنا۔